آج آپ کے سامنے انڈین آرمی چیف کی کہانی رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ سے اجازت مانگی کہ اب مجھے مرنے دو۔ وہ کہتے تھے مجھے عوام نے ہی دشمن سے لڑنے کی تربیت دی گئی ہے۔ آپریشن بلو سٹار کے سربراہ جنہیں جنرل ضیاء الحق مرتے دم تک عام اور کینو بھیجتے رہے۔ لوگ اکثر پوچھتے تھے کہ سندر جی مکھرجی بنرجی یا چٹرجی کی طرح بنگالی تھے یا فرانجی یا جمشید جی کی طرح پارسی تھے۔ کچھ لوگوں نے سندھی بھی سمجھتے تھے۔ جنرل سندر جی کی اہلیہ وائی سندر جی اپنے مضمون اے مین کالڈ سندر جی میں لکھتی ہیں کہ ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کے والدین دونوں تامل برمن تھے تو آپ کا نام سندر جی کیسے پڑا؟ ان کا جواب تھا کہ جب میں 3 سال کا تھا تو میں نے اکثر اپنے والدین کو گاندھی جی کے بارے میں بات کرتے سنا۔ ایک دن میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کس گاندھی جی کی بات کرتے ہیں، کس گاندھی جی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ میرے والد نے جواب دیا، مہاتما گاندھی بہت عظیم انسان ہیں، ہم ان کے نام کے ساتھ جی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس دن سے میں نے اصرار کیا کہ مجھے بھی سندر جی پکارا جائے۔ میرے والد نے یہ بات میری مان لی، یہاں تک کہ مدراس کے ہولی اینجلس کانوینٹ میں بھی ان کا نام کرشن سوامی سندر جی لکھا گیا۔ ان کے نوکروں اور بھائیوں نے بھی ان کے نام کے ساتھ جی جوڑنا شروع کر دیا تھا اور عمر بھر انہیں اسی نام سے پکارتے رہے۔ نام کے علاوہ سندر جی دیگر معاملات میں بھی دوسروں سے مختلف تھے۔ ایک بار دہرادون میں افسران کے لیے مختص میس میں ایک فوجی کپتان دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا، سر ہم نے آپ کے لیے مکمل سبزی والا کھانا تیار کیا ہے۔ سندر جی نے جواب دیا کہ میرے نوجوان دوست، میں ایک گوشت خور برمن ہوں، میں ہر وہ چیز کھاتا ہوں جو چلتی ہے، تیرتی ہے اور رینگتی ہے، بشرطے کہ مجھے اس کا ذائقہ پسند ہو۔ اپنے والد کی اصرار پر انہوں نے ڈاکٹر بننے کے ارادے سے بایولوجی کا انتخاب کیا، مگر پڑھائی کے دوران انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے کا ذہن بنا لیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 5 جنگیں لڑی۔ جب وہ ایک میجر تھے تو انہیں اقوام متحدہ کی افواج کے لیے لڑنے کے لیے کانگو بھیجا گیا۔ وہاں کئی شدید لڑائیاں ہوئیں۔ ایک دفعہ تو 72 گھنٹے کی مسلسل گولہ باری کے بعد بغیر کھائے یا سوئے سندر جی اس قدر تھک گئے کہ گولہ باری کے بیچ میں وہیں سو گئے۔ وائی سندر جی لکھتی ہیں کہ ان کے بہاری ساتھی لکشمن نے انہیں بنکر میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ زور سے چیخے اور ان کے منہ سے انگریزی میں گالی نکلی، تاہم اس کے بعد انہیں نہیں چھڑا گیا، اور پھر جب 24 گھنٹے بعد بیدار ہوئے تو وہ میدان جنگ میں تھے۔ ان کے ارد گرد 36 مارٹر گولے فائر ہوئے، لیکن اتنی فائرنگ کے باوجود انہیں کوئی بھی زخم نہیں آیا۔ کئی سال بعد جب وہ آرمی چیف بنے تو وہی لکشمن ان کے لیے گھر کا بنا ہوا دیسی گھی لے کر آئے۔ کانگو کے اپنے دنوں کو یاد کرتے ہوئے سندر جی نے مذاق میں اپنے سب ساتھی سے پوچھا، اس دن تم نے مجھے میدان جنگ میں سوتا کیسے چھوڑ دیا؟ لکشمن کا جواب تھا، آپ نے مجھے گالی دی تھی، مجھے برا لگا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ 1928 میں تمل ناڈو کے شہر چنگال پیٹ میں پیدا ہونے والے سندر جی نے 1945 میں ہندوستانی فوج میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے دوران شمال مغربی سرحدی علاقے میں فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ یہ علاقہ آج کل پاکستان میں شامل ہے اور اس صوبے کا نام آج کل ہے خیبر پختونخوا۔ وہ 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش کے محاذ پر تھے۔ 1984 میں سندر جی نے اندرا گاندھی کے حکم پر دربار صاحب سے انتہا پسندوں کو نکالنے کے لیے سیاسی طور پر حساس آپریشن بلیو سٹار کی قیادت کی تھی۔ جنرل سندر جی آپریشن بلیو سٹار کے دوران ویسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے۔ 3 جون 1984 کو اندرا گاندھی نے انہیں دلی بلایا۔ اسی رات انہوں نے اندرا گاندھی سے 1 گھنٹے تک نجی ملاقات کی۔ جب وہ 2 بجے گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ وہ آپریشن بلیو سٹار کے بعد مکمل طور پر تبدیل ہو گئے تھے۔ ان کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ جب ان کی اہلیہ نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جلد ہی اس کیفیت سے باہر آ جاؤں گا، لیکن وہ اس کیفیت سے کبھی باہر نہ نکل سکے تاکہ ان کی موت ہو گئی۔ انہیں کئی بار یہ کہتے سنا گیا کہ مجھے اپنے لوگوں سے نہیں بلکہ دشمن سے لڑنے کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ خشونت سنگھ نے ان سے درخواست کی کہ وہ آپریشن بلیو سٹار کے اپنے تجربات کے بارے میں لکھیں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے فارغ وقت میں اس موضوع پر لکھیں گے، لیکن وہ وقت کبھی ان کی زندگی میں نہیں آیا۔
لیفٹیننٹ جنرل KS برار نے اپنی کتاب آپریشن بلو اسٹار دا ٹرو سٹوری میں جنرل سندر جی کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم گولڈن ٹیمپل میں غصے میں نہیں بلکہ غم کی کیفیت میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہوئے ہمارے ہونٹوں پر التجا تھی اور دل میں عاجزی تھی. اس وقت ہمارے ذہن میں نہ ہار کا خیال تھا نہ جیت کی کوئی خواہش تھی. ہمارے لیے بس یہ ایک ایسا فریضہ تھا جو ہر صورت پورا کرنا تھا. ایک اور آپریشن جس کے ساتھ جنرل سندر جی کا نام جڑا ہوا ہے وہ ہے آپریشن براس ٹیک. یہ آپریشن فروری مارچ 1986 میں راجستھان کی ریگستان والی سرزمین پر شروع کیا گیا تھا تاکہ انڈیا کی جنگی تیاریوں کو جانچا جا سکے. یہ 1947 کے بعد انڈین فوج کی سب سے بڑی فوجی مشق تھی. اس پیمانے کی فوجی مشقیں ایشیا میں پہلے کبھی نہیں کی گئیں. سندر جی چاہتے تھے کہ جنگ کی صورت میں تمام فوجی ساز و سامان، گاڑیوں اور ٹینکوں کا معائنہ کیا جائے. اس مشق میں فوج کا بڑا حصہ شامل تھا. یہ مشق اتنی شدید تھی کہ پاکستان کو غلط فہمی ہوئی کہ انڈیا اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے. جواب میں پاکستان نے اپنے فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے انہیں ڈیوٹی پر واپس بلا لیا. ان فوجی مشقوں کی وجہ سے انڈین حکومت نے وزیر مملکت برائے دفاع ارون سنگھ کا محکمہ تبدیل کر دیا تھا. نٹور سنگھ اپنی سوانح عمری میں ون لائف از ناٹ انف میں لکھتے ہیں کہ ایک بار جب ہم افغان صدر نجیب اللہ کو لینے ایئرپورٹ جا رہے تھے تو راجیو گاندھی سے راستے میں گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ سے پوچھا، نٹور کیا ہم پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اس مشق کی اجازت وزیر مملکت برائے دفاع ارون سنگھ نے اپنے طور پر دی تھی جس کے بارے میں راجیو گاندھی کو بھی کوئی علم نہیں تھا. ایک بار راجیو گاندھی نے نٹور سنگھ اور نارائن دت تیواڑی سے پوچھا کہ میں وزیر مملکت برائے دفاع کے ساتھ کیا کروں. نٹور سنگھ لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ وہ وزیر کو برخاست کر دیں. اس پر راجیو گاندھی نے کہا کہ ارون سنگھ ان کے دوست ہیں. اس پر میں نے کہا، سر آپ سکول کی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے صدر نہیں ہیں، آپ اب انڈیا کے وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم کا کوئی دوست نہیں ہوتا. کچھ دنوں بعد ارون سنگھ کو وزارت دفاع سے ہٹا کر وزارت خزانہ بھیج دیا. اس کو سزا کہا جائے یا پھر انعام کہا جائے، بہرحال اس آپریشن کے دوران ایک چیز کبھی نہیں رکی. وہ کینو اور آموں کی بڑی ٹوکریاں تھیں جو جنرل ضیاء نے جنرل سندر جی کو بھیجی تھیں. وائی سندر جی لکھتی ہیں کہ ان پھلوں کی ٹوکریوں پر جنرل ضیاء کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی. جنرل سندر جی کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ امید ہے کہ آپ ان سے لطف اندوز ہوں گے. ضیاء یہ آخر میں لکھا ہوتا تھا. یہ پھلوں کی ٹوکریاں سندر جی تک پہنچتی رہیں یہاں تک کہ جنرل ضیاء کے طیارے کے حادثے میں موت ہو گئی. یوں لگتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور سندر جی ایک ہی اکیڈمی سے پڑھے ہوئے تھے، اسی لیے ان کی دوستی تھی اور جنرل ضیاء الحق کی طرف سے یہ دوستی اپنی آخری سانس تک نبھائی گئی. جنرل سندر جی کو انڈین فوج کے لیے بوفور توپوں کی خریداری کی سفارش کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا. لوگ جنرل سندر جی کو سکالر جنرل بھی کہتے تھے. انہوں نے اپنے ملک کو نیوکلیئر ڈاکٹرائن بھی دیا جس کے تحت انڈیا جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہیں کرے گا. جنرل HS پناگ نے دا پرنٹ میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ ان کے بدترین ناقدین بھی اس بات پر متفق تھے کہ انڈین فوج میں کسی اور جنرل کے پاس اتنی فکری گہرائی، اسٹریٹجک نقطہ نظر اور نظام کو بدلنے کی صلاحیت نہیں تھی. انہوں نے اپنے 2 سال اور 4 ماہ میں انڈین فوج کو 21ویں صدی کی جدید ترین فوج میں بدلا. جنرل سندر جی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے بناؤ سنگھار کرنے والے فوجی تھے، لیکن ان کی بیوی کا ماننا ہے کہ ان کے بارے میں یہ خیال درست نہیں ہے. ان کی نظروں میں بچوں جیسی سادگی اور دیانت تھی. وائی سندر جی کا کہنا ہے کہ انہیں بننا سنورنا پسند ضرور تھا مگر وہ اکثر غیر رسمی کپڑوں میں نظر آتے تھے. وہ تمباکو نوشی کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کو دیوار پر نقشے سمجھاتے تھے. پف لیتے ہوئے ان کے ذہن میں ہمیشہ نئے خیالات جنم لیتے تھے. اس دوران وہ ذہنی طور پر 21ویں صدی میں پہنچ چکے تھے. انہوں نے ویژن 2000 کا مسودہ تیار کیا تھا جس میں 21ویں صدی میں انڈین فوج کی حکمت عملی کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی گئی تھی.
ایٹمی مسائل پر ان کے خیالات پر ہر کوئی واقف تھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ ان کی ذاتی لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں۔ وائی سندر جی مزید لکھتی ہیں کہ سندر جی لیونارڈو ڈاونچی اور چنگیز خان سے بہت متاثر تھے۔ انہیں موسیقی کا بھی جنون تھا۔ انہیں ہر طرح کی موسیقی، انڈین، مغربی، کلاسیکی، ہلکی پھلکی اور فوک میوزک پسند تھا۔ ہم شام سے طلوع آفتاب تک روی شنکر کے کنسرٹس میں بیٹھے رہتے تھے۔ ان سے ہماری دوستی 4 دہائیوں پر محیط تھی۔ سندر جی کے کہنے پر روی شنکر نے میکانائزڈ انفینٹری ریجمنٹ کے لیے دھن تیار کی۔ وہ اکثر مشہور سائنسدان راجا رمنا کے گھر جایا کرتے تھے اور انہیں پیانو بجاتے سنتے تھے۔ کام کے دوران سندر جی اکثر بسم اللہ خان، یہودی مینوہین یا ایم ایس سب لکشمی کی موسیقی سنتے تھے۔ سندر جی کو ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کا شوق تھا۔ ہر موضوع پر ان کا علم بہت گہرا تھا۔ ایک بار جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چین جا رہے تھے تو چینی زبان سیکھنے کے لیے 2 کتابیں خریدیں۔ وہاں جانے سے پہلے انہوں نے چینی زبان مینڈارن اچھی طرح سے بولنا شروع کر دی تھی۔ تب تک ان کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ وائی سندر جی یہ بھی لکھتی ہیں کہ 2 چیزیں انہوں نے مجھ سے سیکھی، ان میں سے ایک فلکیات میں دلچسپی تھی۔ میرے والد مجھے 6 سال کی عمر میں سیاروں اور ستاروں کو دکھانے کے لیے رصدگاہ لے جاتے تھے۔ سندر جی میرے لیے فلکیات پر کچھ کتابیں لائے اور کچھ عرصے بعد انہیں بھی اس شعبے میں دلچسپی ہو گئی۔ دوسری چیز پرندوں میں میری دلچسپی تھی۔ مجھ سے متاثر ہو کر انہوں نے سلیم علی اور ڈیلن ریپلے کے اس موضوع پر کئی کتابیں خریدیں۔ انہوں نے پرندوں پر نظر رکھنے کے لیے 2 طاقتور دوربینیں بھی خریدیں۔ انہیں مچھلی پکڑنے اور شکار کرنے کا بھی شوق تھا۔ میرے پاس وہ فشنگ راڈ اور 12 بور بندوق اب بھی موجود ہے۔ سندر جی اپنے ہر کام میں اجلت کا احساس رکھتے تھے۔ وہ اتنی تیزی سے چلتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے تھک جاتے۔ بیمار پڑنے سے قبل وہ 18 سے 20 گھنٹے تک کام میں مگن رہتے تھے۔ سندر جی کو گاڑی چلانے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ ٹینک سے لے کر APC اور یہاں تک کہ موٹر سائیکل تک ہر چیز کو چلا سکتے تھے۔ جب وہ ویسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے تو ایک اتوار والے روز ان کے سابق ADC موٹر سائیکل پر ان سے ملنے آئے۔ وائی سندر جی یاد کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ اس وقت ہم دلی کے معائنہ بنگلے کے برآمدے میں چائے پی رہے تھے۔ سندر جی جیسے ہی موٹر سائیکل کو دیکھا کہا میرے ساتھ چلو۔ ہم دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے۔ اس وقت سندر جی نے کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور میں نائٹی یعنی سونے والے لباس میں ملبوس تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے تک وہ موٹر سائیکل پر مجھے فوجی چھاؤنی میں گھماتے رہے۔ ایک بار انہوں نے صحرا کی 44 ڈگری کی شدید گرمی میں APC آرم پرسنل کیریئر چلائی۔ تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ چلنے والے لوگ گرمی سے بے چین ہو گئے، لیکن 51 سالہ لیفٹیننٹ جنرل نے اگلے 3 گھنٹے تک گاڑی چلائی۔ وائی یاد کرتے ہوئے مزید کہتی ہیں کہ کچھ سال بعد وہ آرمی چیف بنے تو ہم ایک ساتھ بابینا گئے۔ وہاں انہوں نے کئی ٹینکوں کو قطار میں کھڑے دیکھا۔ وہ فوراً قریبی ٹینک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بے ہنگم رستے پر پوری رفتار سے ٹینک کو دوڑا دیا۔ جب وہ پاکستان گئے تو اس وقت آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے مہمان تھے۔ انہوں نے اسلام آباد، پشاور اور خیبر کا بھی دورہ کیا۔ پاکستانی آرمی چیف کے کہنے پر وہ افغان سرحد کے 50 میٹر کے اندر بھی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹیکسلا، موجودڑو اور لاہور کا دورہ بھی کیا۔ 10 جنوری 1998 کو ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ جنرل سندر جی موٹر نیوران بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک اعصابی بیماری ہے جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں موجود موٹر نیوران کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور بالآخر یہ کمزوری فالج کا باعث بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر جنرل سندر جی کو اس بیماری کے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ سے کام لے رہے تھے، لیکن انہیں جلد ہی انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ وہ لائف سپورٹ سسٹم پر زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹروں سے اپنی رضاکارانہ موت کے بارے میں سوالات پوچھے تھے۔ 28 مارچ تک وہ مکمل طور پر لائف سپورٹ پر تھے۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اپنی بیوی کو 4 لفظوں کا نوٹ لکھا: براہ کرم مجھے جانے دو، یعنی مجھے اب مرنے دو۔ وائی سندر جی لکھتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک مکمل طور پر ہوش میں تھے اور اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے ڈاکٹروں اور مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں نے انہیں پوکھران نیوکلیئر
ٹیسٹ کے بارے میں بتایا۔ اس حالت میں بھی وہ روزانہ 3 اخبارات پڑھتے تھے اور بڑی ٹی وی اسکرین پر کرکٹ میچ دیکھا کرتے تھے۔ اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ 1 سال 1 ہفتہ زندہ رہے اور 8 فروری 1999 کو وفات پا گئے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جنرل ضیاء الحق کی جنرل سندر جی کے ساتھ اچھی دعا سلام تھی، اتنی کہ آخری دم تک جنرل ضیاء الحق ان کو تحفے تحائف بھیجتے رہے۔ بی بی سی کی طرف سے یہ بتائی گئی سٹوری ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب راسٹیک مشقیں ہوئی تھیں جس کی سربراہی جنرل سندر جی کر رہے تھے، یہ وہی مشقیں تھیں جس کے دوران جنرل ضیاء الحق کی طرف سے بھارت کا دورہ کیا گیا اور راجیو گاندھی کے کان میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر ہندوستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ الفاظ ان کے کچھ اور تھے لیکن مفہوم یہی تھا۔ اور جنرل ضیاء الحق جب پاکستان واپس آئے، جنرل ضیاء الحق کبھی اپنے گھر طیارے سے اتر کر نہیں پہنچے تھے کہ پتہ چلا کہ انڈیا نے اپنی فوجیں بارڈروں سے واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔